پہلے میں اپنے ساتھ تمام دوستوں بھائیوں کا اور صحافی برادری کا خصوصاً اور میرے پاکستان مسلم لیگ جون کے جتنے بھی نظران اور مرکز جہاں بیٹھے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صحافی بھائیوں کا کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں یہاں پر آؤں اور آ کر جو ہماری آج کل پریویلنگ سچویشن ہے ملک کی خصوصاً اور ہمارے حلقے کی، اس کے اوپر بات کروں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ تو میری یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کو ہم دو حصوں میں لیں گے۔ پہلا حصہ وہ ہوگا جس میں میں حکومتی کارکردگی جو آج کل چل رہی ہے اس کے اوپر بات کروں گا، اور پھر جو دوسرا حصہ ہوگا وہ ہمارے جو مقامی نمائندے ہیں ان کی کارکردگی پر بات ہوگی۔ تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں کہ خان صاحب جب 2018 کے الیکشن سے میں آئے تھے تو سب سے پہلے ان کا ایک نعرہ تھا کہ میں ملک سے کرپشن کو خاتمہ کروں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیا کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے۔ کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ملک جو پہلے 114 درجے میں تھا آج 124 درجے پہ پہنچ گیا۔ آپ ادارے دیکھ لیں، کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ کرپشن پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ آپ کسی بھی ادارے کو تھوڑا سا اگر ہم وہ کریں، آپ دیکھیں ہر ادارے میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ پہلے جو کام کہتے ہیں ان کے اپنے وزراء میں سے میں ایک دن سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جو پہلے کام 500 میں ہوتا تھا اب وہ 5000 میں ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے اپنے وزراء کی زبانی میں بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ یہ کرپشن کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ وہ لیڈر جو آیا کرپشن کو ختم کرنے تھا اس نے کرپشن کو بڑھا دیا۔ پھر اس نے کہا جی کہ میں اس ملک سے غربت کا خاتمہ کروں گا۔ اب غربت کا خاتمہ تو نہیں ہو سکا، اس سے وہ غریب بات پالیسی پر عمل پیرا ہے بڑا۔ مہنگائی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سب کے، کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ اس وقت ملک میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 12% سے بڑھ چکا ہے، جو کہ ہمارے دور میں 3% تھا، بمشکل 3% تھا۔ یہ میں انفلیشن ریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ بات کریں کھانے پینے کی اشیاء کی، وہ 25% پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پھر آپ آ جائیں کہ بجلی، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں ایک یونٹ جو تھا وہ 11 روپے کا تھا، آج وہی یونٹ جو ہے وہ 22 روپے سے 25 روپے تک چلا گیا۔ اگر آپ پھر گیس کی بات کرتے ہیں تو گیس کے ریٹ جو ہے وہ تقریباً 200% ہمارے دور سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ پھر اگر آپ بات کریں ادویات کی تو آئے دن ادویات پر ٹیکس کی وجہ سے تقریباً 600% ادویات کے ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اور آپ بات کریں آٹا، چینی، دالیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے دور میں جو 20 کلو کا آٹا 600 روپے میں آتا تھا، آج وہ 20 کلو کا جو آٹا ہے وہ 1150 سے لے کے 1200 روپے تک ملتا ہے۔ چینی کی بات کریں اگر آپ، ہمارے دور میں جو 52 روپے کی تھی اس نے سینچری مکمل کر دیا ہے، وہ کہیں پر 105، کہیں پر 110۔ اور گرام فروشی کی یہ حالات ہے کہ کریانہ کی دکانوں پر بھی ایک کریانہ والا کچھ ریٹ دے رہا ہے، ایک کریانے والا کچھ ریٹ دے رہا ہے، تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے گورنمنٹ کا۔ یہ ایک قسم کا ہمارا ملک جو ہے نا وہ اللہ کے سہارے چل رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آ رہی۔ پھر خان صاحب بہت بات کرتے تھے کہ جی ملک پر آپ نے قرضے چڑھا دیے، جی پچھلی گورنمنٹ نے ملک پہ قرضے چڑھا دیے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلے 70 سالوں میں ہم نے قرضے لیے تھے وہ خان صاحب نے اس سے زیادہ قرضے 3 سالوں میں لے لیے ہیں۔ اور ہمارے پروجیکٹس آپ دیکھ لیں، ہماری گورنمنٹس کے پروجیکٹس دیکھ لیں، پچھلے 5 سالوں کی اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے موٹر ویز پہ کام کیا، وہ بجلی ہم نے پیدا کی جو آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں 18 گھنٹے اپنا لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، اور ہم نے 0 لوڈ شیڈنگ پر یہ ملک ان کو دیا ہے۔ آج پھر وہی حالات ہے کہ 15 گھنٹے پھر بجلی نہیں ہوتی۔ بجلی کے یونٹ بڑھ گئے ہیں، بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، لیکن بجلی نہیں ہے۔ تو وہ خان صاحب جو 8 روپے یونٹ پہ کہتے تھے کہ یہ آپ بل پھاڑ دیں، اور سول نافرمانی کی انہوں نے تحریک کا اعلان کر دیا تھا۔ آج میں ان سے پوچھوں گا کہ اب تو یہ 22 روپے کا ہو گیا یونٹ، اب ہم ان بلوں کا کیا کریں؟ ہمارے غریب کیا کریں؟ گھر میں اگر بلب جلاتے ہیں، اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، تو ان کی روشنی ان سے چھینی جا رہی ہے۔ آپ سکول کی طرف آ جائیں، آپ ایجوکیشن کی طرف آ جائیں تو ایجوکیشن کا کیا حال ہے آج ہمارے ملک میں؟ یقین کریں کہ آپ لوگ اس حال پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ ڈراپ آؤٹ ریشو دیکھیں۔
ہمارے ضلع کی ڈراپ آؤٹ ریشو پچھلے صرف ایک ڈیڑھ سال میں 90,000 بچہ اسکولوں سے باہر گیا ہے. 90,000 بچہ سرکاری اسکولوں کا، یہ میں بتا رہا ہوں. ابھی یہ پرائیویٹ اسکولوں کا تو اور زیادہ ہوگا. پرائیویٹ اسکولوں میں تو ڈراپ آؤٹ اور زیادہ ہوگا، کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں میں پیئنگ پاور جو ہے وہ بندے کی رہی نہیں ہے. اور اس لیے جو سرکاری اسکول ہے وہاں سے 90,000 بچہ صرف مظفر گڑھ میں، آپ یہ لے لیں مظفر گڑھ میں سی او ایجوکیشن سے آپ ان سے لے لیں کہ 90,000 بچہ کم داخل ہوا ہے 2018 کی نسبت. اسی طرح کالجز کا بھی یہی حال ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ادویات میں آپ دیکھیں کہ 600 سے 800% انہوں نے ادویات میں اضافہ کیا ہے. اور وہ جو اضافہ ہوا ہے اس سے جو بندہ اپنی ادویات لیتا تھا، مہینے کی لیتا تھا، وہ 15 دن پہ آ گیا ہے. جو 15 دن کی لیتا تھا وہ 3 دن پہ آ گیا ہے. اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ ہسپتال کا کیا حال ہے. آپ اپنے ٹی ایچ کیو کو دیکھ لیں حال. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ویکسینیشن کے لیے بھی اگر ان کو پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں سرنج آپ اپنی لے کے آؤ، برنولہ تک آپ کے ہسپتال میں نہیں ہے. تو یہ اگر ایک تبدیلی اس قسم کی لانی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب آپ نے اس ملک کا کیا حل کر دیا ہے. پھر آپ چلے نوکریوں کی بات کریں کہ جی ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. یہ ان کا پہلا جو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اس کے بعد ان کا یہ اعلان تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. اور آپ کے اپنے منسٹرز کا یہ بیان ہے کہ ہم اس وقت 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر چکے ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. جنہوں نے ہمیں 1 کروڑ نوکری دینی تھی وہ ہمارے سے 2 کروڑ لوگوں کا روزگار چھین چکے ہیں. اسی طرح پھر لا اینڈ آرڈر پہ آ جاتے ہیں. جی ملک کے حالات آپ دیکھیں کہ کراچی کے کیا حالات تھے، ملک کا آپ کا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کے حالات کیا تھے، سوات میں کیا حالات تھے. اوور آل ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی وہ جب ہماری گورنمنٹ آئی نون لیگ کی، اس کے کیا حالات ہیں اور آج کیا حالات ہیں. بد امنی یہاں تک پھیل چکی ہے کہ اب ہم صرف وہ پہلے کہتے تھے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز اور اس قسم کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. آج کل تو ہم ہمارا جو پنجاب ہے وہ بھی نہیں بچ چکا. کل یہ حفظ آباد کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ ایک سیشن جج کی عدالت کے اندر کنڈی لگا کے 5 سے 6 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. یہاں تک کہ یہ جو ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ گئی ہے، روز کے بے تحاشا ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں، چوری چکاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ جو تھوڑی حکومتی کارکردگی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جو یہ حکومت کی کارکردگی ہے. تو اب جو میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اب ہم اپنے مقامی نمائندوں کی کارکردگی پہ آتے ہیں، تو اس میں جب ہم مقامی نمائندوں کی کارکردگی جو ہمارے MPs بنے ہیں ان کی بات کریں گے تو اس میں پھر ان کا موازنہ جو ہمارے دور کے کام ہے ان سے کیا جائے گا. تو 2018 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے اور 27 جولائی کو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں یہیں پر بیٹھ کے میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ جو میرے مخالف امیدوار تھے، چاہے وہ MNA تھے چاہے وہ MPA تھے، ان کو جیت کی مبارکباد بھی دی تھی. میں اس پہ نہیں آتا کہ مجھے کیسے انہوں نے ہرایا یا کیسے میں ہارا. اس چیز کو اپارٹ فرام دیٹ میں بات کروں گا کہ میں نے ان کو مبارکباد بھی دی اور ان کو کہا بھی صحیح، کیونکہ آپ ایک تبدیلی کی لہر کی وجہ سے آئے ہیں. ایک لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ پہ اعتماد کیا ہے، آپ جو ہے وہ لوگوں کے کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جہاں سے کام چھوٹے ہیں آپ ان سے آگے لے کے چلیں گے. میں نے کچھ کام اپنے وہ جو ہمارے پائپ لائن میں تھے جو ہونے والے تھے، الیکشن کمیشن کی پابندی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے تھے، وہ میں نے بتائے بھی تھے اور وہ ماشاءاللہ پھر ہو بھی گئے. اس کے علاوہ جو حالات ہیں آج کل وہ پھر اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کرپشن کے یہ حالات ہیں کہ آپ پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ لے لیں. پٹواری حضرات آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا. ہر پٹواری کا اپنا ریٹ ہے. کوئی پٹواری ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر پیسے کے آپ کا کوئی کام کر دے، کوئی کام نہیں. ابھی جسٹ یہ میرے آنے سے پہلے مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی فرد بدت بنوانی تھی تو پٹواری نے کہا کہ پہلے 20,000 روپیہ جمع کراؤ گے تو پھر بنے گی. یہ جسٹ ابھی آنے سے پہلے ایک پٹواری کے پاس اس وقت 5 سے 6 حلقے ہیں. یہ وہ حالات آ چکے ہیں کہ پٹواری حلقہ لینا نہیں چاہتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ہلکا لیں, ہمیں آگے دینی پڑتی ہے. ہم پہلے وہ اپنے ایم ایل ایز ایم پی ایس کو پیسے دیں گے, اس کے بعد ہمارے حالات ہم لوگوں کے کام کریں گے. تو جب ہم پیسے لیں گے تو کام ہوگا, جب وہ پیسے لیں گے تو وہ عوام کا کیا کام کرے گا. اسی طرح آپ لینڈ ریکارڈ دفتر چلے جائیں, پچھلے کوئی 3 سالوں سے کوئی 6 ADLG جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پر وہ لگے گا جو پیسے دے گا. ٹاؤٹ مافیا کا ہر دفتر میں جو ہے وہ ٹاؤٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے. کوئی دفتر آپ دیکھ لیں تحصیل کا, ہماری کا, جہاں پر ٹاؤٹ نہ ہو. تو اسی طرح لینڈ ریکارڈ میں کلرک بیٹھے ہیں. کلرک حضرات دیکھ لیں, وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. کسی ایک دفتر میں آپ چلے جائیں, کہیں پر بھی بغیر پیسے کے کام نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے نمائندے ہیں جنہوں نے ان کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے اور اپنی بھی چھوٹ لی ہوئی ہے کہ آپ عوام کی جیبوں سے نکالو اور ہماری جیبوں میں ڈالو. یہ حالات ہے. اسی طرح پھر آپ زمینوں پہ آ جائیں, کالونیوں کو دیکھ لیں, بے تحاشا کالونی ان کے جو ہیں وہ کام رکے ہوئے ہیں. اور جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایم پی اے نے ہمیں, یہاں پر میں لفظ صرف ایم پی اے استعمال کر رہا ہوں, ایم پی اے نے کہا ہے کہ پہلے مجھے یہاں سے یا پلاٹ دو یا پلاٹ کے متبادل پیسہ دو, تو پھر آپ کالونی میں آپ کے انتقال بھی ہوں گے, رجسٹریاں بھی ہوں گی. اور میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں بڑی جن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں. اور اگر کسی نے پیسے نہیں دیے تو آج وہ بیچارے نہ وہاں پر کوئی کام کرا سکتے ہیں, نہ لوگوں کی رجسٹریاں ہو رہی ہیں. بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے آ کے شکایت کی ہے, اور جب ہم وہ شکایت اعلیٰ افسران تک پہنچاتے ہیں وہ بھی بیچارے نہیں بس ہیں. میری ڈی سی صاحب سے بات ہوئی, وہ بے بس ہے. کیونکہ ڈی سی کیوں بے بس ہے؟ کیونکہ ڈی سی بھی خود مہا کرپٹ ڈی سی اس وقت ہمارے ضلع میں بیٹھا ہوا. مہا کرپٹ, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, مہا کرپٹ ڈی سی جو ہے پورے پنجاب کا سب سے کرپٹ ڈی سی اس وقت ضلع مظفر گڑھ کی زینت بنا ہوا ہے. اور یہ اس ضلع کی شان ہے کہ جو کرپٹ ہوگا وہ بیٹھا رہے گا, جو کرپٹ نہیں ہوگا اس کے تبادلے ہوتے رہیں گے. اگر آپ نے کہا کہ جی ہم حق سچ پہ اور صحیح کام کریں گے تو آپ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے. اس کی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ کے ڈی ایس پی صاحبان تبدیل ہو رہے ہیں, آپ کے اپنا تھانے کے ایس ایچ او صاحبان تبدیل ہو رہے ہیں, اور اگر وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مقامی نمائندوں کے ساتھ تو ان کا کوئی تبادلہ نہیں ہے. اگر وہ ایک دن بھی ان کا حکم نہ مانے, ان کے کہنے پہ کرپشن نہ کرے تو ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے. ابھی تازہ مثال آپ کو دیتا ہوں دائرہ دین پناہ والے کی. ایک بندے کو اٹھا کے لائے ہیں چوری کے مقدمے میں, جہاں پر پولیس نے انٹیروگیٹ کیا اور پولیس نے کہا کہ یہ چور نہیں ہے. اس کی والدہ کا اس صدمے سے انتقال ہوا. ہاتھ کڑی میں اس کو جنازہ پڑھایا گیا. ایس ایچ او نے تھوڑی بہت اس پہ کوئی اہل ترسی کی, کوئی ہمدردی کی, لیکن اس ایس ایچ او کا تبادلہ ہو گیا. آپ کا جو ڈی پی او ہے تو میں تو یہ کہوں گا وہ پاکستان پولیس سروس کا جو ہے نا ایک اس پہ تہمت ہے پاکستان پولیس سروس پہ. انتہائی کرپٹ, انتہائی نااہل, نکما, نکٹھو جو ہے نا وہ یہاں بیٹھا ہے. جب تک اچھے آتے رہے آپ دیکھ لیں 2-3 دن مہینے گزارے اور وہ جاتے رہے, ان کے تبادلے ہوتے رہے. جب سے کرپٹ آیا وہ بیٹھ گیا, کیونکہ وہ ان کی ہر حکم مانتا ہے, وہ ان کے ہر ناجائز کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. میں حیران ہوں کہ ہمارے یہاں پر نمائندگان بھی بیٹھے ہیں, میں صحافی نمائندوں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں, اس کے باوجود بھی پتہ نہیں یہ پنجاب تک یہ آواز کیوں نہیں جاتی. وہ افسران کیوں یہاں پر ابھی تک تعینات ہیں جو کرپشن میں ہیں پڑے. پھر آپ میونسپل کمیٹی پہ آ جائیں. 2018 سے اب تک 1 ارب 12.5 کروڑ میونسپل کمیٹی کوٹکپور کا فنڈ آ چکا ہے. 1 ارب 12.5 کروڑ, یہ میری فگر نہیں ہے, یہ آپ جا کے وہاں سے نکلوا سکتے ہیں, جس پہ تقریباً 37 کروڑ روپیہ ماڈل جو ہمارے دور میں منظور ہوئی تھی, جس کے جو ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے کرائے تھے, اس کا تقریباً 37 کروڑ اس وقت تک جاری ہو چکے. اور آپ کام بتائیں مجھے 37 کروڑ میں کیا کام ہوگا. ایک نالا بن رہا تھا
2 کنویں بنے ہیں جو ابھی تک فنکشنل نہیں ہوئے اور 37 کروڑ روپیہ نکال لیا گیا ہے. اس کے علاوہ 5 کروڑ روپے کے ایک ٹینڈر لگے اور 15 کروڑ کے دوسرے اب ٹینڈر لگے. کام آپ سب کے سامنے ہے. 3 محکمے ہیں، میونسپل کمیٹی، اپنا پبلک ہیلتھ اور لوکل گورنمنٹ. ان تینوں کے کاموں کو انڈلج کر دیا گیا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کام کون سے محکمے سے ہو رہے ہیں اور فنڈ کہاں سے لے رہے ہیں اور پیمنٹ کہاں سے لے رہے ہیں. اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیکیدار اپنے ہیں. ایم پی اے صاحب کا تو ماشاءاللہ بیٹا خود اب بڑے ٹھیکیداروں میں شمار ہونے لگ گیا ہے. پہلے وہ خود بھی تھے ٹھیکیدار، وہ ان کی اپنی فرم بھی چل رہی ہے، لیکن اب اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے اسی اپنے ہی اس میں لگا لیا ہے. ان کی اپنی پارٹنرشپس ہے مختلف فرم کے ساتھ اور وہ سارے کام یہی ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میں آپ کو صرف میونسپل کمیٹی کے 57 کروڑ یہ بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے 1 ارب میں سے پیسہ کہاں گیا ہے، ڈیزل کی مد میں کتنا آ رہا ہے، ریپیئرنگ کی مد میں کتنا آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تنخواہوں کا یہ حال ہے کہ بیچارے 14 مہینے سے بھی ایسے ملازمین ہیں جن کو 14 مہینوں سے بھی نہیں ملے. صفائی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ کسی محلے میں چلے جائیں، انتہائی برے حالات ہیں صفائی کے. کوئی وارڈ ایسا نہیں ہے جہاں پر صفائی ہو رہی ہو. آپ خود اگر وہ گھر والے خود اپنے گھر کے آگے صفائی کر لیں تو ہے، ورنہ کمیٹی کی طرف سے کوئی بندہ نہیں جا رہا. یہ حالات ہیں بڑے شہر کے. اس کے علاوہ باقی جو ہے آپ کو اگر ہاسپٹل کی بات میں نے پہلے کی ہے کہ 60 بیڈ کا ہاسپٹل تھا جس کو الحمدللہ میں نے اپنے دور میں اپ گریڈ کروایا اور وہ 160 بیڈ کا ہو گیا. یہ اور بات ہے کہ میری لگی ہوئی تختیاں اتار کے انہوں نے تختیاں لگائی ہیں. مجھے کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے کام کیا ہے. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اس کو اپ گریڈ کروایا تھا. لیکن اپ گریڈ کروانے کے بعد صرف تختیاں لگی ہیں، کام ابھی تک وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ہاسپٹل جس کو ہم چلتا بستہ چھوڑ کے آئے تھے، وہاں پر آپ کو آپریشن سے لے کر سر درد کی ساری دوائیں مل رہی تھیں. آج آپ جائیں برنولہ تک آپ کو باہر سے لانا پڑتا ہے. اگر کسی کا کوئی اسٹیچنگ ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں دھاگا بھی باہر سے لے کے آؤ ورنہ نہیں ہے. او پی ڈی بند ہو چکی ہے اس وقت. آپ کی او پی ڈی میں کوئی علاج نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں، میں ساروں سے بیٹھے صحافی برادران، کوئی ایک نیا ہسپتال بنا ہو 3 سالوں میں، کسی یونین کونسل میں کوئی بی ایچ یو بنا ہو، کہیں پر کوئی آر ایچ سی بنا ہو. جتنے بھی بنے ہوئے وہ ہمارے دور میں بنے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 3 سالوں میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں. پھر میں سکولز کی طرف آ جاتا ہوں تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ کوئی نیا سکول بنا ہو، کوئی ایک نیا سکول کسی یونین کونسل میں بنا ہو، کہیں پر کوئی شہر میں کوئی نیا سکول بنا ہو. کارکردگی کی یہ ہے کہ 3 سالوں میں یہ کہیں پر ایک نیا سکول نہیں بنا سکتے. اور پھر جو سکول بنے ہوئے تھے وہاں پر کوئی ہمارے دور میں ہر سال جو ہے وہ مسنگ فیسلٹیز کے نام پہ کمرے بنتے تھے، فرنیچر آتا تھا، بچوں کو یونیفارم ملتا تھا، کتابیں مفت ملتی تھیں، انسینٹیوز تھے. اگر کوئی بچہ وہ ٹاپ کرتا ہے تو اس کے لیے بیرون ملک کے دورے تھے، لیپ ٹاپس ملتے تھے. اب آپ بتائیں یہ سارا کچھ کہاں گیا؟ پھر کالج یا آپ ہائر اسٹڈیز کی بات کر لیں، آپ دیکھیں کوئی کالج بناؤ. میں اپنے صرف پچھلے 5 سال کے جو ہمارے پچھلے 5 سال تھے، دہرادین پناہ میں ڈگری کالج فار گرلز بنا، احسان پور میں انٹر کالج فار گرلز بنا، جو کام کر رہے ہیں. میں وہ نہیں بتا رہا کہ جو بنے اور پھر ابھی تک انہوں نے کام نہیں کیا، کام کر رہے ہیں. چوک سرور شہید میں 2 کالج بنے، ڈگری کالج بھی اور ڈگری کالج فار بوائز، ڈگری کالج فار گرلز. رنگپور میں 2 کالج بنے، ڈگری کالج فار بوائز، ڈگری کالج فار گرلز، اور وہ کام کر رہے ہیں. لال میر کے مقام پر پولی ٹیکنیکل کالج جو تحصیل لیول پر اپنی نوعیت کا پہلا کالج ہے پورے پنجاب میں، اور آپ دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں. ان کے دور میں کیا بنے؟ 3 سالوں میں ابھی تک کچھ نہیں بنا. میں نے کنڈی پر پنجاب میں ڈائریکٹ ہائی اسکول 1 بنوایا تھا گرلز کا. کنڈی چوک پر ابھی بھی اسکول بن چکا ہے، لیکن ان کی نااہلی اور نکمے پن کی یہ انتہا ہے کہ آج تک وہاں پر کلاسز کا اجرا نہیں ہو سکا. آج تک اس کالج میں کلاسز کا اجرا نہیں ہو سکا. وہ آپ جا کے دیکھیں، وہ جو ایک عمارت ہے وہ کھنڈر کا نمونہ پیش کر رہی ہے. تو میری ایک آپ تمام صحافیوں سے بھی یہ التماس ہے کہ اس ایشو کو اجاگر کریں تاکہ وہاں پر کلاسز کا اجرا ہو. یہ کہتے ہیں جی ہم نے کل، بلکہ میں نے پڑھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان تھا
کہ 1500 اسکول ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں. آپ اپنے علاقے میں بتائیں کون سے اسکول اپ گریڈ ہوئے, کوئی ایک اسکول تو بتائیں جو اپ گریڈ ہوا ہو. وہی ہمارے جو ہم نے ڈبل شفٹ کے نام پر اسکول بنائے تھے, جہاں پر پرائمری تھا تو اس کو ہم نے اگلی مڈل کی اس میں دیا, مڈل کیا, اور وہاں پر ہم نے ٹیچر اپوائنٹ کیے مڈل کے لیے. انہوں نے اسی پروجیکٹ کو اٹھا کر انصاف آفٹر نون کے نام پر کہ جی ہم نے یہ اپ گریڈ کیا. اذان ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک غریب جو ہے وہ بیچارہ کہاں سے آیا. سرکاری سطح پہ تو ان کو ادویات مل نہیں رہی, پرائیویٹ وہ خریدنے کی سکت نہیں رکھ رہا. تو یہ حالات ہیں ان کے. پھر کسان کی اگر کسان دوست پالیسی کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گندم کی قیمت بڑھائی, ہم نے گنے کی قیمت بڑھائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں جو ڈی اے پی تھی وہ تقریباً 2400 روپے کی تھی, اور آج آپ دیکھیں کہ 7000 روپے میں بھی ڈی اے پی نہیں مل رہی. اور یوریا کی آپ قیمت دیکھیں اس وقت 800 سے 1200 روپے میں تھی, مختلف اعتبار میں فلکچویٹ کرتی رہی ہے, اور آج وہی جو ہے وہ 2400 سے 2800 تک بلکہ 3000 تک پہنچ چکی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کو دیکھ لیں, ڈیزل کی قیمت دیکھ لیں, ہمارے دور میں 70 سے 85 روپے تک مختلف اعتبار میں وہ فلکچویٹ کرتا رہا, اور آج آپ دیکھیں کہ 120 روپے تک پہنچ چکا ہے. تو اگر آپ نے قیمت بڑھائی ہے تو کون سا کسانوں پہ احسان کیا ہے؟ آپ نے تو غریب کی کمر توڑ دی ہے. جو گندم 1300 روپے میں مل رہی تھی اور آٹا جو ہے وہ 20 کلو کا تھیلا وہ 600 روپے میں مل رہا تھا, وہ آپ کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ تو چلا گیا 600 روپے والا تھیلا 1200 روپے میں. گندم جو آپ 1800 کی لے رہے ہیں, آج وہ مارکیٹ میں 2200 روپے کی بھی نہیں مل رہی ایک من. تو یہ کیا کسان کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسان کی جو ایک انکم ہے وہ کم ہوئی ہے پہلے کی نسبت, وہ بڑی نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے, گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے ہمارے جتنے بھی منصوبے تھے, جتنے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے منصوبے تھے, ان کو صرف تختیاں تبدیل کی. انہوں نے کوئی ایسا اپنا کام نہیں کیا. کوئی ایک پروجیکٹ آپ ہمیں بتا دیں جو انہوں نے نیا شروع کیا. میں اپنے ادوار کی بات کر رہا تھا, ہمارے دور میں ابھی سڑکیں بنی ہیں. ایک چیز میں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ ہمارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں, کہ 2018 کے بعد جو حلقے بندی ہوئی ہے, ہمارا حلقہ جو ایم ایل اے کا شروع ہوتا تھا وہ دریائے سندھ کے پار سے شروع ہوتا تھا اور دریائے چناب کے پار تک جاتا تھا. ہمارے ایک حلقے سے اب 2 حلقے بن چکے ہیں ایم ایل اے کی. ہمارے ایک حلقے سے 2 حلقے بن چکے ہیں. ان کا حلقہ تو سکویز ہو کے بہت چھوٹا ہو گیا ہے. ان کے کام اگر کوئی سڑکیں بنا رہے ہیں تو کوئی نئی سڑک نہیں شروع کی ہے. کوئی ایک نئی سڑک آپ بتا دیں کہ انہوں نے شروع کی ہے. ساری وہی سڑکیں ہیں جن کی ریپیئر ہوئی ہے, چند سڑکوں کی ریپیئر ہوئی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں یہاں سے اپنا نور شاہ روڈ سے لے کے پول 64 والی پل تک, آپ روڈ کا معیار بھی دیکھ لیں, اور جو روڈ بنا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور اس سے آگے جو انہوں نے بنوایا ہے اس کا معیار بھی دیکھ لیں, اور جو بنا ہے وہ بھی دیکھ لیں. سب سے کرپٹ محکمہ پاک PWD. جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے اس محکمے کو نواز شریف صاحب بند کر دیتے ہیں. اس کو کوئی فنڈ نہیں دیے جاتے کیونکہ اس کے فنڈ سے بھی 40% یہ پہلے رکھ لیتے ہیں اپنے لیے. ان کے یہ حالات ہیں. اس محکمے کو کام دیے گئے, اور آپ معیار دیکھ لیں کہ یہ پتل بستی والی سڑک ابھی مکمل بنی نہیں ہے اور پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. آپ اپنی سڑک 64 والی پل سے لے کر نور شاہ والی روڈ تک دیکھیں, ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا, ابھی وہ مکمل بنی نہیں ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. جگہ جگہ گڑھے بن چکے ہیں. اور جو ہمارے دور میں سڑک بنی ہے آپ اس کا بھی دیکھ لیں. فرق صاف ظاہر ہے. کرپشن کون کر رہا تھا اور کرپشن کون کر رہا ہے, عوام کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے. اس بات کا اب میں آؤں گا میڈیا کی طرف. میڈیا پہ یہ قدغن لگانے کے لیے ایک بل آ رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو بھی آواز اٹھائے آپ اس کو اٹھائیں. تو میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے, صحافی برادری سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس بل کے خلاف آپ آواز بھی اٹھائیں,
کیونکہ یہ آپ کی آواز دبانے جا رہے ہیں، اس سے آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے، اس سے اپوزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑنا. اپوزیشن نے تو ہر جگہ جا کے اب بات کرنی ہے، اپوزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑنا، ہم نے تو عوام میں جانا ہے، ہم نے تو عوام سے بات کرنی ہے. لیکن آپ کی جو آواز ہے، آپ کی قلم کی جو طاقت ہے، اس کو چھینا جا رہا ہے. تو ایک مہربانی کریں، آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اس گورنمنٹ کے خلاف، کہ یہ جو ایک بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو روکا جا سکے. ابھی 2-4 دن پہلے کا ایک وقوع، آپ کے ایک صحافی بھائی سے انہوں نے بدتمیزی کی ہے، اس کے والد صاحب جو بزرگ ہیں، میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں. باقری صاحب ہے، اجاز باقری صاحب، ان کے والد صاحب کے ساتھ. اور پھر جب انہوں نے جب پھر کوئی اپنا قانونی طریقہ کار اختیار کیا ہے تو اس کو دھمکیاں دی گئی ہیں، جس کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو ایسے جو یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ اب نہیں چلیں گے. میری آج کی یہ جو پریس کانفرنس کرنے کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اب ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کو یہ جو 3 سال دیے تھے، یہ صرف اس لیے تھے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. آپ لوگوں نے اگر آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ کو ووٹ دیا، تو آپ ان کی خدمت کریں. اس کا یہ بالکل مقصد نہیں تھا ہماری خاموشی کا کہ آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، آپ لوگوں کے اوپر ناجائز پرچے کریں، آپ لوگوں کو ناجائز دھمکائیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اب آگے آنے والا وقت ہے، اپوزیشن ان کو بالکل سپیئر نہیں کرے گی. ہم سارے انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں جہاں پر کسی غریب کے ساتھ، کسی مزدور کے ساتھ، کسی سرکاری افسر کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کو انصاف دیں گے. بلدیاتی اداروں کو بحال کیا ہے عدلیہ نے، ان موجودہ گورنمنٹ نے ان اداروں کو بحال نہیں کیا. لیکن یہ جو ہمارے یہاں پہ ایم پی صاحب ہیں، یہ وزیر خاتون سیکرٹری ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے صاحب کے لیے؟ یہ آپ ان سے بات کریں. دیکھیں جی، یہ تو عدلیہ کو چیلنج کرنے والی ایک بات ہے. اگر سپریم کورٹ نے ادارے بحال کیے ہیں اور حکومت پنجاب نے ان کو انڈورس نہیں کیا یا ان کے کام کو یا ان کے فیصلے کو اہمیت نہیں دی، تو یہ حکومت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تو یہ جو ہے، یہ تو اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے کہ ایک ہمارا یہ جو لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ہے یا جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں، بیسیکلی تو یہ عوام کی خدمت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کیونکہ ایک کونسلر، ایک ممبر، ایک چیئرمین، وہ عوام کی اندر تک ہوتا ہے، عوام کے روٹس تک اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا مشکلات ہیں، کہاں پر کیا مشکلات نہیں ہیں. انہوں نے دعوے بڑے کیے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، لیکن آتے ساتھ ہی عوامی نمائندگی جو نمائندگان جو اصل عوامی نمائندے ہیں ان پہ آ کے قدغن لگائی اور ان کو جو ہے انہوں نے کان سے پکڑ کر باہر کر دیا. اور یہ بیسیکلی عوام کی خدمت کرنے کی بجائے الٹا ان کو عوام کی خدمت سے روکا دیا ہے. تو یہ تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور جو ان کے حکم کی عدولی کر رہا ہے تو ان کو قرار باقی سزا دینی چاہیے. سر میرا تعلق گول نیوز سے ہے اور مجھ سمیت تقریباً یہ تمام صحافی جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ گزر چکا ہے. حکومتی نمائندے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن اب تک ہم یہ تمام صحافی جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اس میں اپوزیشن کہاں تھی کہ حکومتی نمائندوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ وقت دیا گیا. آپ جانتے تھے، آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے تھے، تو ہمیں اپوزیشن تو دور ایک فرنٹی اپوزیشن بھی نظر نہیں آئی. اس حوالے سے بھی ذرا ہمیں آگاہ کرتے ہیں. میں نے شاید آپ تھوڑا سا لیٹ آئے ہوں گے، میں نے پہلے ہی آتے یہ بات کی ہے کہ ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ ایک تبدیلی کے نام پہ لوگوں سے ووٹ لے کر انہوں نے جو ایک جھوٹ بول کے سبز باغ دکھا کے لوگوں سے ووٹ لیا ہے، تو یہ آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں، یہ دکھائیں کہ ہم نے خدمت کرنی ہے اور کس طریقے سے کی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے، یہ دکھائیں لوگوں کو اور لوگوں کو بھی فرق محسوس ہو سکے کہ پریویس ٹینیور کے لوگ جو تھے انہوں نے کیسے ہماری خدمت کی اور انہوں نے کیسے کی. اب کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں، ہم نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے اور لوگ بھی یہ محسوس کر چکے ہیں فرق. تو ہم بیسیکلی یہ فرق دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ یہ جھوٹے ہیں، نااہل ہیں، مکار لوگ ہیں، صرف مکاری کی وجہ سے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں سے
वोट इन्होंने घसीटा है और खींचा है और चोरी किया है। तो हम ये चीज़ दिखाना चाहते थे उन लोगों को जो इनके बहकावे में आए हैं। और अब आप देखेंगे, मैंने जैसे पहले कहा कि अब इनको हम स्पेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जहाँ पर भी किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी होगी, किसी मजदूर की नाइंसाफ़ी होगी, किसी सरकारी मुलाजिम के साथ ये नाइंसाफ़ी करेंगे, हम उनके शाना बशाना खड़ा होंगे और इनको दिखाएंगे कि अपोजिशन कैसे होती है। और भाई किसी का सवाल हो तो किसी भी साथ